بلکہ کشمیر کی جدوجہد، کشمیریوں کا حق خود ارادیت، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی قراردادوں میں موجود ہے، آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشمیریوں نے 1947 میں اپنی رائے دے دی تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری پوری دنیا میں بستے ہیں، پورے پاکستان میں بستے ہیں۔ جتنے کشمیری پورے یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، برطانیہ میں بستے ہیں، وہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں سے کم نہیں ہیں۔ جو کشمیری پورے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے، ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کی داستان کبھی اٹھا کر دیکھیں کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی قربانیاں کشمیر کوز کے لیے، کشمیر کی دھرتی کے لیے، ہجرت کر جانے سے کیا آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ اس دنیا کی تاریخ میں 2 ہجرتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ جو ریاستیں قائم ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے بھی نوازا اور ان میں برکت بھی عطا فرمائی۔ ایک ریاست طیبہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور دوسری ریاست پاکستان ہے جس کی 27ویں رمضان کی شب ایک ہجرت ہوئی جس میں نوجوان، بزرگ، بہنیں، مائیں سب کچھ قربان کر کے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یہ ہجرت، یہ ایک سٹرگل کی نشانی ہوتی ہے، یہ ہجرت، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ہجرت کرنے والوں کی قربانیاں، ہجرت کرنے والوں کی کاوشیں تاریخ میں ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہجرت کرنے والوں کی ہم یہ سیٹیں ختم کریں گے، کسی میں یہ دم نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ کشمیری ہیں، اور انہوں نے جو کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، پوری دنیا اس کی معترف بھی، اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ تو یہ جو مذموم سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، کشمیر کوز کے خلاف، اس کے پیچھے ایجنڈا اور تھا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب پچھلے دفعہ مذاکرات ہوئے تو ان کی تمام ڈیمانڈز کو مانا گیا، بیٹھ کے بات چیت کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اس دفعہ جلاؤ گھیراؤ، تشدد کی سیاست اور یہ سیٹیں ختم کرنے کی سازش، یہ سیٹیں ختم کرنے کی سازش نہیں تھی، یہ پاکستان سے کشمیر کے رشتے کو کمزور کرنے کی سازش تھی۔ یہ وہ سازش تھی جس کے تحت کشمیریوں کے حقوق کو وہ سلب کرنا چاہتے تھے۔ کیا کوئی یہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھا کشمیری، امریکہ میں بیٹھا کشمیری، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں بیٹھا کشمیری اس کی کشمیریت پہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور نہ اجازت دیں گے کسی کو یہ سوال اٹھانے کی۔ کوئی چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرے، کیلوں ڈنڈوں کے ساتھ لیس ہو کر آئے اور سمجھے کہ اسلحے کے زور پہ وہ اپنی بات منوا لے گا تو ریاستوں کے آگے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور الحمدللہ لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ورنہ الیکشن میں جاتے، الیکشن لڑتے لوگوں کے پاس اپنا ایجنڈا لے کر جاتے اور کہتے یہ ہمارا منشور ہے، اور اسمبلی میں آ کے یہ بات کرتے، کیونکہ پتا تھا کہ کشمیری اس سازش کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اس لیے اس الیکشن میں جانے کی نہ جرت کی نہ ہمت کی۔ تو میں آج مہاجرین کے سیٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ ہماری جو دونوں سیٹیں ہیں NH-34 میں جو جموں کی سیٹ ہے، ناصر ڈار صاحب کا اور کرن ڈار صاحبہ کے خاندان کا جو مسلم لیگ نون سے رشتہ ہے، ان کے والدین کے زمانے سے ان دونوں بہن بھائیوں نے
वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन दोनों बहन भाइयों ने जमात के लिए हमेशा अपनी खिदमत पेश की, और आज जब ये इलेक्शन में खड़े तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हल्के से इनको कामयाब करके भेजें और अपने पोलिंग स्टेशन से जो है इनको बहुत बड़ी कामयाबी से इंशाल्लाह भेजें। इसी के साथ मैं आमिर शाह साहब LA 41 वैली की सीट है, मैं चाहूंगा कि आप भरपूर कोशिश करें और उनको कामयाब करवाएं। मैं उस्मा आमिर भट्ट साहिबा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पार्टी की आवाज पर लबैक कहा, अपने कागज विड्रॉ किए और इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया और अब कैंपेन के अंदर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल है, और इससे पहले कि मैं इलेक्शन की गर्ज़ो गायब पे हूं, मैं एक और बात आज आपसे करना चाहता हूं। जो मैंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात की, जो ये लोग कर रहे थे, एक मोहतरमा नौरीन नियाजी साहिबा का बयान सामने आया है। आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गमो गुस्सा है नौरीन नियाजी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं, और इंडियन मीडिया उन बयानात को उठाता है। ये सारी सियासत, ये सारी वजारतें, ये हुकूमतें, ये ऑपोजिशन, ये ओहदे, ये पाकिस्तान है तो ये सब कुछ कायम है, अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं। और इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये समझते हैं कि शायद इस तरह की बात करेंगे तो ये शायद सियासत चमकेगी। आपकी सियासत दफन हो चुकी है, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, आपस में बदस्तों गिरेबान है, 25 ग्रुप बन चुके हैं। आपकी केबी की हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। कोई वजीर हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, कोई शाना अखराजात किए जा रहे हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं है। आज आके देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की हमेशा सियासत की है, शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशा रहते हैं अवाम की खिदमत के लिए। पंजाब में जब वो वजीर आला थे, ये आपका पूरा हल्का इस बात की गवाही है, मैं खुद जानता हूं, ये मादरे मिल्लत रोड घुटनों तक यहां पे कीचड़ हुआ करता था, इंसान पैदल नहीं चल सकता था। और आज खुशी है कि चारों तरफ तामीर तरक्की है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस तामीर तरक्की को आगे बढ़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का नाम भी रोशन किया है और खिदमत के रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। 12 साल से केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, उधर जाके तो कभी बात नहीं करती कि यहां पे बेहतरी करो। हां, मार्का हक पे पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हुई। मैं कहता था कि पाकिस्तान की जो फतह है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज्जत दी, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत को जो शिकस्त फाश हुई, और आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जो पूरी दुनिया में पजीराई मिली, पूरी दुनिया में इज्जत मिली। हम जहां जहां गए लोगों ने कहा ये फातेह मुल्क है पाकिस्तान, और उसकी क़यादत शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आज आए हैं। और जहां जहां शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब गए, लोगों ने सलाम पेश किया, खिराज तहसीन पेश किया। और आज भी जब ये सालसी की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने भरपूर सालसी में अपना किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान की इज्जत है, मगर क्योंकि इनकी सियासत डूब रही है, नौरीन नियाजी इसके भाई की पार्टी की, ये पाकिस्तान को दांव पे लगाना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर, ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर। आज जाके पूरी दुनिया में पूछो जो पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है, और ऐसी सियासत को क्या करना कि जिसमें आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें। ये आपने जो कभी हरकत की है, तारीख इसको हमेशा याद रखेगी, और हम इसको लोगों को भूलने नहीं देंगे कि अपनी इस सियासत के पीछे पाकिस्तान को बदनाम करते हो आप लोग।
ناکامی ہمیشہ آپ کا مقدر بنے گی. جس نے اس پاکستان کے ساتھ غداری کی, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ہمیشہ رسوائی اور ناکامی اس کا مقدر بنی. اور یہ معاملہ اس طرح تھمے گا نہیں. آپ کو جواب دینا ہوگا, آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی, ان شہداء سے معافی مانگنی. آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ شہداء پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ شہداء کے بچوں سے جا کے پوچھیں, ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ مائیں اپنے بچوں کو رخصت کرتی ہیں اور شہادت کی دعائیں مانگ کے ان کو رخصت کرتی ہیں, اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ اس پہ کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ اس کا کوئی مول دے سکتا ہے؟ ایسی سوچ قابل مذمت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاست کے لیے ریاست کی بے توقیری کرنے پر یہ اتر رہے ہیں. نورین نیازی کی بھی یہ کوشش تھی کہ انڈین میڈیا اس کو اٹھائے اور میں انڈیا میں یہ بات کر سکوں اپنے ملک کے خلاف. یہ ناقابل معافی ہے اور اس پہ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مذموم سازش پاکستان کے خلاف کی, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ترقی کر رہا ہے اور ترقی کی اشاروں پر گامزن ہے, دن بدن پاکستان کی عزت میں, قدر میں کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے. یہ سفر جاری و ساری رہے گا. ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. مسلم لیگ نون کا ہر ورکر ملک کی ترقی پر یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے عملی کام بھی کر رہے ہیں. آج یوم الحاق کشمیر ہے. کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا ہمیشہ ایک ہی نعرہ رہا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والے کشمیریوں کا حق کسی سے کم نہیں ہے. ہجرت کرنے والوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. ان کی قربانیاں ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی. ان کی سیٹیں ختم کرنے کی مذموم سازش کسی صورت قابل قبول